تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد توحید کے باب میں بطور خاص ایک عنوان ذکر کیا جاتا ہے، اور توحید کے باب میں اس کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ایک موضوع، اس ایک عنوان کی وجہ سے شرک میں پڑ جاتے ہیں، اور عام طور پہ معاشرے میں اس کا چہرہ، اس کی شکل بڑی مسخ کر کے موجود ہے اور بڑی بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسجدوں کے یہ ممبر و محراب اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے بندوں تک حقیقت بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ پہنچانے والوں کی بھی سعادت اور سننے والوں کو بھی اللہ کی اس نعمت، اللہ کی اس رحمت پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں سچی بات پہنچتی ہے، ہمیں ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ انہی عنوان میں سے یہ عنوان ہے جادو کے متعلق۔ جادو کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور معاشرہ کہاں کہاں گمراہیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر جب ہم سمجھ لیں گے کیا واقعی ایک مسئلہ ہے، تو پھر اس کے علاج بھی آسمان سے پہلے سے اتر چکے ہیں، اس کا کوئی نیا علاج، کوئی نیا ضابطہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور انہوں نے، یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو تخت ہواؤں میں اڑتے تھے، پلک جھپکتے بلقیس کا تخت آ جاتا ہے، ہوائیں ان کے مسخر تھیں، پرندے اور چونٹیاں اور باقی ساری مخلوقات پہ ان کا حکم چلتا تھا۔ اب اسی ایک بات سے مومن بندے کا اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے جس بندے کو جو اختیار دیا اللہ کی شان ہے۔ اسی ایک بات سے جس کے دل میں روگ اور بیماری ہو، وہ پھر یہودیوں کی طرح کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت شیاطین اور جادو کی بنیاد پہ چلتی تھی۔ یہ یہودیوں کا ایک الزام تھا۔ اب اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں، اچھا دیکھیے، جس قدر عظیم میرے اللہ کی ذات ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے یہودیوں کے الزام کی جواب دینے کی؟ کوئی ضرورت؟ یہ اللہ رب العزت کی، آپ کی اور میرے ساتھ خیر خواہی ہے کہ یہ مسلمان ان ظالموں کے اعتراض میں پریشان نہ ہو، ان کا رب خود ان کو ان کے باطل اعتراضوں کا جواب دے رہا ہے۔ شان نہیں مسلمان کی، اور یہ شان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور قرآن حکیم کی وجہ سے۔ جو ہم اللہ کے رسول کی بات سے اور قرآن سے جڑتے جائیں گے، ہماری اس شان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تو ہم اس قرآن سے اور اللہ کے رسول کی بات سے پیچھے چلے جاتے جائیں گے، پھر ہمارے اندر خطرہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی بڑی زبردست وضاحت کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے، انہوں نے اعتراض لگایا کہ یہ حکومت جادو پہ چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سلیمان تو کفر کرنے والے نہیں تھے۔ مطلب جادو کیا ہے؟ کفر۔ یہ انداز ہے کتاب اللہ کا۔
ایک بات کے جواب میں جملہ ایسا استعمال کرنا کہ دوسری وضاحت خود بخود ہو گئی کہ یعنی دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب جادو کفر ہے تو کفر تو کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا، لیکن الشیطان کافروا، یہ شیطان ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ پتہ چلا دو باتیں، ایک تو جادو کفر ہے، اور دوسرا اس کا سارا دھندا چلتا ہے شیاطین کی وجہ سے، اس میں رب رحمان کی کوئی مشیت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند شامل نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تاریخ میں، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور علامہ شنقیطی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جھاڑ پھونک، دم، گرا، منتر، کوئی بھی ایسی چیزیں جس میں غیب کا علم دیا جائے اور غیر اللہ سے اور خاص طور پہ شیاطین سے مدد لی جائے، یہ جادو ہے۔ اب جادو کے کفر ہونے کی اور توحید کے منافی ہونے کی دو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دلیل یہ کہ اس میں غیب کا علم شامل ہے، اور عالم الغیب ہونا اور غیب کا علم رکھنا اور غیب کی ساری قوتیں اور خزانوں کا مالک کون ہے؟ قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ، کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہے۔ پھر جادوگر کی کیا مجال کہ یہ کہے کہ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات، شیاطین سے استعانت اور مدد لینا، ان سے تعاون لینا اپنا کام کروانے کے لیے، ان کو منانے کے لیے اور الٹے اور سیدھے کام کرنے کے لیے، یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو اس جادو کو جرم بنا دیتی ہیں اور کفر بنا دیتی ہیں۔ اب صرف یہودیوں نے یہ جرم نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا، بلکہ نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی جب تکالیف دے کے تھک گئے، آخری حربہ ایک یہ بھی اپنایا کہ یہودیوں نے سازش کر کے لبید بن عاصم، یہ خود منافق تھا، اس کو استعمال کیا، نبی علیہ السلام کے سر کے بال لیے کنگھی کے، اس کو کھجور کی نر شاخ کے اندر ڈالا، اس کو پتھر کے ساتھ باندھا، پتھر کے ساتھ باندھ کے اس کو کنویں کی تہ میں پھینک دیا۔ اب اس طرح اس نے نبی علیہ السلام پہ جادو کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج اتارا۔ جو بھی بیماری ایک عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو بیماریاں اتری ہیں یا جتنی بیماریاں قیامت تک اترنی ہیں، ان سب کا علاج اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پہلے سے بتا دیے۔ اس کی ویکسین، یعنی بیماری کے آنے سے پہلے جو دوائی موجود ہوتی ہے، اس کی ویکسین اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے اور دونوں میرے سر کی طرف آ کے بیٹھ گئے۔ ایک کہتے ہیں کہ ان صاحب محمد کو کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نے کہا کہ ان پہ فلاں فلاں آدمی نے جادو کیا۔ پھر وہ کہتا ہے وہ کدھر کیا جادو؟ پھر یہ ساری وضاحت بتائی، اس طرح کنگھی کے بال اور پھر کھجور کی شاخ اور پھر پتھر کے ساتھ باندھ کے فلاں کنویں کی تہ میں پھینک کے جادو کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج اتارا، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اور کہ وہ انسانوں اور جنوں میں سے جو گرہ کے اندر پھونک مار مار کے جادو کرتے۔ نبی علیہ السلام اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اس کنویں کا پانی نکلوایا گیا اور اسی طرح وہاں سے پتھر نکالا گیا، اس میں وہ بال موجود تھے، اس کو ضائع کر دیا گیا اور اس کنویں کو بند کروا دیا گیا۔ اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، امت مسلمہ کی شاید
علم سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، بہت بڑی تعداد نے، چھوٹی نہیں، بہت بڑی تعداد نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے۔ اصل میں جب بندہ حدیث کو یا قرآن کو پرکھنے کا معیار عقل بنا لے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام پہ جادو کی کیفیت آپ سے ذکر کی، بس اس کا اثر یہ ہوتا تھا جو یہاں سورۃ البقرہ میں بیان ہوا، یفرقون بین المرء وزوجہ، ان جادوگروں کا مقصد ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ اب نبی علیہ السلام یہاں سے آپ اس بیماری کی شدت سمجھتے جائے، جیسے بیماری ہیں اسی طرح ایک بیماری ہے، ہم اس بیماری کی شدت بھی سمجھیں، اور جو بندہ اس مصیبت سے، جو گھر خاندان اس مشقت سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک تو کینسر سے بڑی بیماری یہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو محفوظ کیا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ دونوں انتہائیں ہیں، دونوں غلط باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یہ ایک بیماری ہے، دوسری بات اس کا ہونا نبی علیہ السلام پر ثابت ہے، تیسری بات جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، تو کیا جادو کا اثر وہی پہ ہوتا تھا؟ کتنا اثر ہوتا تھا؟ صرف اتنا اثر ہوتا تھا، صرف اتنا اثر ہوتا تھا جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ایک اہلیہ کے پاس جانے کا ارادہ کرتے اور پھر بھول جاتے کہ آیا کہ میں فلاں اہلیہ کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، بس اتنا اثر ہوتا۔ یہ ہے یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ ان جادوگروں کا کام ہے میاں اور بیوی کے رشتوں کو کمزور کرنا۔ اب اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت و مقدس شخصیت اس جادو کے اثر کے تحت کچھ نہ کچھ بیمار ہو سکتے ہیں، تو سوچئے کہ عام بندے کا کیا بنتا ہے۔ عام بندہ کتنی مشقت میں چلا جاتا ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جادو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا واقعہ ہونا حقیقت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ یعنی اب جو بندہ اس حدیث کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، پھر قرآن کی ان آیت کا کیا کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور پھر رسیاں ان کو سانپ نظر آتی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ مولانا ایک کے پی کے ایک بڑے صاحب علم گزرے ہیں، عبدالسلام رستمی، انہوں نے اس عنوان پہ کتاب لکھی ہے کہ حدیث کا انکار حقیقت میں قرآن کا انکار ہے۔ آپ تھوڑا آگے تشریف لائیں، جو پیچھے سے لوگ آتے ہیں تنگ ہوتے ہیں۔ یہ ویسے بھی جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ دان من الامام، آپ امام کے قریب تشریف رکھا کریں۔ انہوں نے اس عنوان پہ باقاعدہ باب باندھا، اگر میں آپ کو ان شخصیات کے نام لوں کہ فلاں نے بھی انکار کیا جادو کا، فلاں نے انکار کیا، فلاں نے انکار کیا، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ پھر اقرار کس نے کیا؟ ان کا عنوان کہ حقیقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث کا انکار حقیقت میں قرآن کا انکار ہے۔ اب اگر یہ شدت نبی علیہ السلام پہ ہو سکتی ہے تو سمجھیے عزیز ساتھیو، یہ جادو کی بیماری اور وبال اور شدت انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، انسان کی خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے، مسکراہٹوں کو تکلیف میں بدل سکتا ہے، میاں اور بیوی کے رشتے اور محبت کو جدائی اور طلاق میں بدل سکتا ہے۔ کیوں نہ بدل سکے؟ یہ جادو ہے، ہمیں تھوڑی اتنا بڑا کفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نظر بد، یہ ہنستے کھیلتے انسان کو ہنڈیا میں ڈال سکتی ہے، یعنی مر سکتا ہے بندہ اس سے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، ایک تو یہاں سے پتہ لگتا ہے، ایک محدث کا قول ہے
کتنے عبادت کرنے والے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کے پیچھے صرف ایک سبب تھا کہ آنکھیں غلط دیکھتی ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ اب اگر نظر کا وبال اتنا ہے کہ بندہ اس سے، ایک صحابی رسول نے، ہم اس بیماری کی شدت کو سمجھیں، یہ بورنگ عنوان نہیں ہے، یہ بڑا وزن والی، بڑی تکلیف والی بات ہے۔ اگر ہم اس کی شدت کو سمجھیں اور دل ہی دل میں تھوڑا ڈر بھی محسوس کریں، اول تو یہ ڈر ہماری توحید کی کمزوری ہے، دوم اس ڈر کو استعمال کر کے اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف آنا چاہیے، اس کے علاج کی طرف آنا چاہیے کہ اگر یہ بیماری کا خدشہ موجود ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے، چلو میں اپنی حفاظت تو کروں، میں اپنے انداز میں نبوی طریقے لے کے آؤں، میں اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤں کہ یہ کوئی ایسی ڈرنے مرنے والی چیز نہیں ہے، بس ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ علاج ہے، اس سے بچنے کے یہ طریقے ہیں۔ آج کے بعد آپ نے اور میں نے، ہم سب نے وہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ ایک صحابی نے قمیض اتاری تو دوسرے نے کہا کہ کیا خوبصورت جسم ہے، بس اتنا کہنا تھا، اس جملے کی وجہ سے دوسرا صحابی شدید بیمار ہو گیا اور جسم سکڑ سکڑ کے وہ ساری خوبصورتی، حیت اور باڈی اور شکل بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ کیا پتہ چلا؟ یہ نظر اتنی شدت سے لگتی ہے۔ یہ جب آپ کے میرے ہنستے کھیلتے مسکراتے بچے کتنی پھولوں کی طرح کلیاں ہوتی ہیں، دل میں اتر جاتی ہے ان کی ایک ایک چاہت، عادت بنائیے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، یہ عادت بنائیے، چھوڑ دیجئے بھی واہ بھی واہ، کیا بات ہے، شاندار ہے، کتنا سونا ہنستا ہے، کتنا پیارا مسکراتا ہے، گل کتنی اچھی ہے۔ آپ مسلمان ہو، آپ کو زیب نہیں دیتے، یہ جملے اصول اور دستور اور ضابطے کے خلاف ہیں، آپ کی زبان پہ بس ماشاء اللہ ہے۔ آپ کی اور میری تربیت ایسی ہونی چاہیے، اندر لگا ہوا سافٹ ویئر ایسا ہونی چاہیے، کوئی خوشی آئے تو سوچنا نہ پڑے، بس زبان خود بولے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ نظر کی شدت ہے تو جادو کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہے، جادو کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے، جادو کا وبال اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے من اتا کاہنن او عرفن، جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن غیب کی خبریں بتانے والا، چاہے ستاروں کے ذریعے بتائے، چاہے ہاتھ کی لکیروں سے بتائے، چاہے علم نجوم سے بتائے، چاہے رنگوں سے بتائے، چاہے علم العادات سے بتائے، چاہے کسی منتری سے بتائے، کسی جنتری سے بتائے، جو بھی باطل طریقہ استعمال کر کے آپ کو غیب کی خبر بتائے، آپ کو بتائے چوری فلاں نے کی ہے، فلاں معاملہ اس نے کیا ہے، غیب کی خبر بتائے، وہ ہے کاہن۔ اور دوسرا جادوگر، جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی جادوگر کے پاس گیا، صرف کاہن اور جادوگر کے پاس جانے سے، سمجھیے گا بات کو، چسکے لینے کے لیے سرچ کر کر کے پروگرام ٹی وی پہ دیکھنا، بیٹھے ہوتے نا ٹی وی پہ ٹاک شو پہ کہ فلاں کے ستارے گردش میں، باطل بات ہے۔ آپ کو کس نے کہا فلاں کا ستارہ گردش میں؟ سنیے مسلمانوں، آپ کا اور میرا ایمان دن رات فون کی سکرین پہ بیٹھ کے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، ناولوں اور اخباروں پہ بیٹھ کے، گلیوں اور محلوں پہ بیٹھ کے، چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کے ذبح کیا جاتا ہے ایمان کو، آپ اور ہم بت بن کے اس کو سن رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ ایک دھناؤ بینا ظاہری طور پہ ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تاروں کے ذریعے خبریں بتا رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے سپتمبر اچھا ہے، اس کے لیے اکتوبر اچھا ہے، اس کے لیے یہ رنگ اچھا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا اچھا ہے؟ کیا آپ کے اللہ تک کوئی ریفرنسز ہیں؟ وہاں سے غیب کی خبریں لاتے ہو؟ ہاں، ان کے ریفرنسز ہیں، یاد رکھو، دو ان کے ریفرنسز ہیں جہاں سے یہ خبریں آتے ہیں، الا من استرق السمع، مگر یہ شیطان آسمان سے آتے ہوئے کوئی خبر چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
پھر ہم جلتی ہوئی آگ سے ان کی پٹائی کرتے ہیں. یہ وہاں سے خبریں آتی ہیں, ان کے باپ شیطان یہ وہاں سے خبریں لے کے ٹی وی پہ اینکر بن کے پروگرام کر کے جنتریاں اور ڈاکومنٹریاں لکھ کے آپ کو خبریں دیتے ہیں. آپ کا یہ رنگ اچھا لگے گا, آپ کو فلاں تارا گردش میں, آپ کی چوری فلاں نے کی, آپ پہ جادو فلاں نے کیا. جس بندے میں یہ خصلت اور خرابی موجود ہے, یہ کاہن ہے, یہ جادو کی ایک شکل پہ کھڑا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ من اتا کاہنن, جو آیا کسی کاہن کے پاس, او عرفن, یا کسی جادوگر کے پاس. ایسے بندے صرف جانا, تصدیق نہیں کرنی, صرف سننا, چسکا لینا, معلوم کرنا, اندر دی گل کیے. کس طرح کرتے ہیں؟ جس شخص نے یہ کیا اللہ رب العزت 40 دن اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کریں گے. کیا بنے گا معاشروں کا؟ حیران, آج بھی 1446 ہجری ہو گئی. ایمانداری سے بتاؤ, اخبار پہ چھپتی ہیں نہیں چھپتی خبریں؟ فلاں کا تارا اور فلاں کا علم نجوم اور فلاں یہ اور فلاں ہاتھ دیکھنے والا, فلاں لکیر کرنے والا. میں مسجد میں ایک دن بیٹھا, ایک بندہ مجھے جانتا نہیں تھا, میں نے اس طرح ہاتھ میں خارش کی, کہتا لگتا ہے پیسے آئیں گے. بعد میں ادھر ہی کہتا ہے پیسے دینے پڑیں گے. میں ظالم انسان, پتہ ہے یہ کیا کہا ہے تو نے؟ تیرے لیے اور آپ کے لیے میرے لیے کتنی چھوٹی بات ہے. یہ آپ نے کہا کہ پیسے آئیں گے, یہ غیب کی خبر ہے, آپ کو کس نے دی؟ بندے کا حق اور اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ غیب کے متعلق کسی کو خبر دے. اس کی بنیادیں, کیونکہ آپ اور ہم بڑا لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے, وہی فلمیں دیکھیں, وہی ناول پڑھے, وہی پرانے بزرگوں سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں, اس لیے معاشرے میں اتنی توہمات موجود ہیں. جب اسلام بتایا جائے پھر حیرانی ہوتی ہے, اچھا یہ اسلام ہے. اس لیے ضرورت ہے اپنی اصلاح کی جائے, اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. اور دوسری بات, اس سے اگلی سٹیج, نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن. 6 حدیثیں ہیں بالکل اس طرح, ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے. فسالہ عن شیء, جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی. پہلی بات تھی, 3 شکلیں اس کی, پھر دہراتا ہوں, کوئی بورنگ نہیں ہے. ابھی تو ایسی ایسی باتیں آنے والی ہیں, آپ کا یہ میٹر گھوم جائے اوپر سے کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں. یعنی اس کی تیاری میں مجھے ایسی باتیں پتہ لگیں, اچھے بھلے جن بندوں کو میں جانتا ہوں مجھے پتہ لگا کہ جو جس میں یہ نشانی ہو تو جادوگر ہے. میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. مثلا آپ کسی کے پاس جائیں یا کسی مریض کو لے جائیں دم کروانے کے لیے, وہ آپ سے اماں کا نام پوچھے, مریض کے کپڑے لا دو, بال لا دو, آپ کو کوئی چیز دے اسے کھولنا نہیں ہے بس جلا دینا, آپ کو کچھ دے اس کو دیکھنا نہیں ہے بس پی جانا, آپ کو کچھ دے اور کہے کہ کسی گندگی میں پھینک دینا. یہ ساری کی ساری نشانیاں جادوگروں کی نشانی ہیں. تصور کریں آپ اس لسٹ میں ڈالیں, بڑی بڑی سفید داڑیاں اور چٹی ٹوپیاں جادو میں پھنس جائیں گی. جہالت ہے, لا علمی ہے. اور جادو کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے, ابھی ہم حدیث پڑھنے لگے, من اتا کاہنن فسالہ عن شیء, جو کسی جادوگر کے پاس گیا. کسی جادوگر کی میں نے آپ کو نشانی بتائی, جادوگر کے کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے, جس کے یہ کالے کرتوت ہوتے ہیں, یہ شیطان کو رشوت دیتے ہیں. اب آپ اس کے پاس گئے, شیطان کو رشوت دیتے ہیں شرک کی, کفر کی, آخری درجے کی غلاظت کی. اب میں آپ کو بتاؤں, جس چیز کو وہ آپ کو کہتے ہیں نا یہ کھول کے نہیں دیکھنا, این ممکن ہے کہ اور آپ کو کہیں کہ کہیں گندگی میں دبا دو, اس کو آگ لگا دو, اس کو یہ کر دو, این ممکن ہے ساتھیو. اس تعویذ, اس پرچی, اس چیز کے اندر کتاب اللہ کے اوراق ہوں اور آپ کو حکم دے کہ اس کو جلا دو, کیونکہ شیطان نے اس کو حکم دیا کہ قرآن کی گستاخی کرو پھر آپ کا کام ہوگا. یہ رشوت ہے, اور یہ رشوت عام چلتی ہے. اب یہ جرم اتنا بڑا اسی لیے
جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آیا، اس نے اس سے کوئی بات پوچھی، اب یہ معاملہ آگے پوچھنے کے حد تک، فلاں چوری کا پوچھا، فلاں خواب کا پوچھا، فلاں بات کا پوچھا، فلاں تارے کا پوچھا، فلاں پہ جادو ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا جوڑ کیا بنے گا، فلاں رشتے کا کیا بنے گا، اس نے اس کو پوچھا، پھر یہ بندہ وہ ہے کہ محمد کے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس نے محمد کا انکار کر دیا، کافر، پکا کافر۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں 3 آیات اور نصوص سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جادو کرنے والا بندہ پکا کافر ہوتا ہے اور اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اب اس کی تفریق آگے اہل علم اور علماء کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی تھی، اس نے جادو کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ بے وقوف تھی، واللہ عالم کہ اس کو کسی نے اکسا دیا آزادی حاصل کرنے کے لیے کہ یہ طریقہ یا کیا۔ ماں جی نے اس کو قتل نہیں کروایا، کہا کہ عرب کا کون سا علاقہ ہے جہاں کے لوگ اپنے خادموں کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں، اس کو سزا کے طور پہ عرب کے اس علاقے کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک کیس آیا، بتایا گیا کہ جادوگر ہے، اس کی گردن اڑائی گئی، یہ اسلام میں اس کا انجام ہے، اس کی سزا ہے، اس نے اتنی خطرناک بنیاد ڈالی ہے، زمین میں سے فساد پھیلا ہے، اور یہ فساد سب سے پہلے پھیلتا ہے جب آپ کے پاس توحید نہیں ہوتی، یہ سزا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اور خوش ہو جاؤ اللہ نے جس کو اس نعمت سے نوازا ہے، آپ کو ان کے ہاتھوں میں کوئی کڑے چھلے لویا زنجیر چیزیں نظر نہیں آئیں گی، موجے، ان کا سب بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے۔ آپ کو ان کے گلوں میں لگی ہوئی لگامیں نظر نہیں آئیں گی، ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے کسی دھاگے اور کڑے اور چھلے اور تعویذ پہ، ان کا سارا اعتماد اپنے اللہ پہ ہے۔ آپ کو کسی درگاہ پہ ذلیل ہوتے نظر نہیں آئیں گے، کسی جادو کی مصیبت میں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے گھروں میں فساد نظر نہیں آئے گا، اور توحید کی وجہ سے موجیں لگی ہوئی ہیں اہل توحید، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا پھنسی پڑی ہے اللہ کی قسم، اتنی ذلیل ہے، پیسے بھی لٹوا رہی ہے، عزتیں بھی لٹوا رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے، نہ دنیا مل رہی ہے، نہ آخرت مل رہی ہے، اور کفر در کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر دنیا میں اتنا بڑا کاروبار جو بھڑکا ہے، دنیا نے سپورٹ کیا تو یہ کاروبار بنا، لاکھوں اور کروڑوں روپے حرام کیے جا رہے ہیں اور ایمان بیچ کے کفر خریدا جا رہا ہے۔ پہلا علاج جادو، جنات، نظر بد، فلاں اور فلاں سے جو بچنا چاہتا ہے اس کو کہو کہ اللہ کی توحید کو قبول کرے۔ ایک مثال ذکر کرتا ہوں، شاید اسی پہ ہمارا وقت ختم ہو جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71، کتنی؟ آپ بھائی انہوں نے گھر جا کے دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 71۔ فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے اس نیت سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خود جادوگر ہے، اب اس کے جادو کا توڑ ہم جادو سے کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا توحید پکی کرنے کی ضرورت ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بندو یہ جو آپ سے ایک نماز میں سجدہ نہیں کیا جاتا، اوے اللہ کے سامنے یہ ایک دفعہ جھکنے سے نہ جانے کتنے حجر شجر بت درگاہیں، کون سی ایسی جگہ تھی جہاں آپ کی پیشانی نے ذلیل ہونا تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے، اس نے پسند کیا اپنے لیے، اس کے سامنے جھکتے ہو، سب خوف اس نے ختم کر دیے۔ اب یہ بندے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کا کرتب دکھایا، رسیاں پھینکیں، سامعین کی آنکھوں پہ جادو کیا، ساری دنیا سمجھنے لگی یہ تو سانپ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پتہ لگا مواحد اور توحید والا بھی ان خناسوں کے کسی کرتب سے تھوڑا سا گھبرا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، فطری بات ہے، ڈرنا نہیں کہ پھر آپ کی توحید کدھر گئی، تھوڑا سا ڈر جانا فطری بات ہے۔ پھر فوراً یاد آیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنا یہ عصا پھینکو، پھر دیکھنا ان جادوگروں کا بنتا کیا۔ لاٹھی پھینکی، ساری رسیاں نکل گئی۔ اب جادوگروں کو تو بات سمجھ آ گئی، ہمارا تو کرتب تھا لیکن یہ کرتب
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ پھر سارے جادوگر اللہ کے حکم سے سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ ہارون و موسیٰ، سب نے اعلان کیا ہم پہلے کفر پہ کھڑے تھے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں تھی، فرعون کے روب اور دبدبے میں اندھے تھے، پیسے کی رشوت نے مجبور کیا ہوا تھا، اب جب آنکھوں نے منظر دیکھا آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ جس کو رب کہتا ہے، اس کا بھائی ہارون جس کو رب کہتا ہے، ہم نہیں جانتے یہ رب کیا ہوتا ہے، بس جس کو موسیٰ رب کہتا ہے، جس کو ہارون رب کہتا ہے، ہم اس پہ ایمان لائے۔ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، بڑے مسئلوں کا حل ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان پکا ہو، اللہ کے ساتھ یاری ہو، بندہ سلامتی میں ہو، اس کا پھر سورۃ الفاتحہ بھی اس کو ایسے علاج کرتی ہے، ایسے کیمو تھراپی علاج نہیں کرتی، ایسے ڈاکٹر علاج نہیں کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے رب نے آسمان سے فاتحہ اتاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے دو نور اترے، ایک لمبی حدیث میں ایک دفعہ زوردار آواز آئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا سنبھال کے لے کے جائیے گا، جھولیوں میں باندھ کے پکڑ کے لے کے جائیے گا، اب علاج اور عمل کی بات ہے، سننے والی باتیں آپ نے سن لی، پوچھا نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ پتہ ہے آج کس چیز کی آواز آئی؟ فرمایا آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، آج تک نہیں کھلا، وہ فرشتہ نازل ہوا ہے، آج سے پہلے نہیں نازل ہوا۔ اے اللہ کے رسول وہ لایا کیا ہے ہمارے پاس؟ فرمایا دو نور لایا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ لایا ہے، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات لایا ہے۔ اب جو بندہ جب بھی سورۃ الفاتحہ سے دم کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ حدیث اگر سانپ نے کسی کو ڈسا ہو اور سورۃ الفاتحہ کا دم کر دیا جائے اللہ اس کو شفا دے گا۔ اگر کوئی بندہ حدیث مجنون اور پاگل اور دیوانہ ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، عقل کام نہیں کرتی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، دوائیاں فائدہ نہیں دیتی، میں نے کہا بڑے بڑے مسئلوں کا حل ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو بڑھا لیجئے، مسئلے حل ہے۔ آپ اس مجنون پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں اللہ اس کو، کیونکہ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے شفا دینی۔ اب جات اور اللہ تعالیٰ سے بھائیو وعدہ کرو، اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو۔ یہ تقریریں مزے اور چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ عنوان بڑے مشکل ہیں، ان پہ بات کرنا بڑی مشکل ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ یار کچھ بدلے مسلمان۔ اگر اتنی بڑی تمہید 25-30 منٹ سن کے آپ صرف ایک کام بھی نہ کر سکیں، ذکر کروں کام، صرف ایک کام بھی نہ کر سکیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھے یہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ ہر کافی بہت بڑا جملہ ہے، ہر چیز اس کافی میں آ جائیں گی۔ پڑھیں گے سارے انشاءاللہ، مجھے بڑا اللہ پہ یقین ہے سارے ضرور پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، عورتوں کو پڑھائیں گے، اس کا ماحول بنائیں گے، بیڈ روم میں لکھ کے لگاؤ کہ ہماری عادت ہے ہم سوتے نہیں ہیں یا ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم سورۃ الفاتحہ کی آخر سورۃ البقرہ کی 2 آیات نہ پڑھ لیں۔ اب یہ جادوگروں نے ان کا واقعہ تو آگے اس سے بھی شاندار ہے، انشاءاللہ زندگی رہی آگے پھر بیان کریں گے۔ ایمان ایسا، توحید ایسی، فرعون نے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو۔ آپ اور ہم تو خون کے چھینٹوں سے ڈر جاتے ہیں، آپ اور ہم تو کسی بدبودار بدبخت کو دیکھیں کہ بڑا جبہ کبا اور رنگ اور گندی شکل اور ہمیں خوف آنے لگ جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ والے، ہم ان شیطانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس ان کے خلاف ایٹم بم موجود ہے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، توحید موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا بال بھی بینکا نہیں کر سکتے، ہم تو صبح شام اللہ کے ذکر میں رہنے والے ہیں، ہم تو پاکی کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم پیشاب کے چھینٹوں والے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں
जो अड्डों पर खड़े गाड़ियों के टायरों के साथ बैठे बेचारे बदनसीब अब पेशाब कर रहे हैं, जिसको इतनी तमीज नहीं है। तेरे दीन ने तुझे पेशाब करना भी नहीं सिखाया, बाकी इस्लाम कहां से सीखोगे? इसीलिए इस्लाम तहारत से आगाज करता है, जिसने साफ रहना है, मुंह मिसवाक से साफ, कपड़े गंदगी से पाक, वुजू कर करके जिस्म पाक, गुस्ल करके हर नजासत से पाक, और खुशबू लगा के सुन्नत के करीब। इसके करीब किस जिन ने आना है? और सुबह अल्लाह का जिक्र, शाम अल्लाह का जिक्र। अपनी औलादों को नबी अलैहिस्सलाम की तरह हसन हुसैन को गोद में लिया है। ओ भाइयों, अपनी कमियां जिंदगी रही, इसके इलाज पे पूरा जुम्मा पढ़ाएंगे कि ये इलाज करो अपने घरों में। अगर अल्लाह ने मुसीबत से बचाया हुआ है तो शुक्र अदा करो, वरना खतरा है, क्योंकि ये शैतान है, चोर। इसका काम है जहां ईमान नजर आए वहां ईमान है खजाना, उस खजाने को चुराने की खातिर ये जरूर कोई ना कोई भोंडी हरकत करता है। आप अपने बच्चों को लो, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, अल्लाह मैं अपने इन बच्चों को तेरी पनाह में देता हूँ, किसी लगने वाली नजर से, किसी हासद के हसद से, किसी शैतान के शर से। अल्लाह ताला क्यों नहीं अपने बंदों को पनाह में देगा? बस कमियां आपसे और मुझसे हुई हैं, ज्यादतियां हमारी तरफ से हुई हैं। और याद रखिए, हमारे एक शेख डॉक्टर मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब कहते हैं, मैं उनके साथ था, कहते हैं यार वक्त नहीं होता, मैं दम नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक दम है घंटे का, कुरान की तासीर और इन जिन्नों शयातीनों की औकात चेक करें। मेरे पास एक दम है, उसमें सिर्फ कुरान की आयतें, बार बार सूरह फातिहा है, दीगर आयात हैं। मुझे अगर कोई बंदा कहे ना दम करने का, तो मैं उसे कहता हूं कि दम नहीं करता, तुझे दम व्हाट्सएप कर देता हूं। कहते मैंने एक बंदे को व्हाट्सएप, ये अल्लाह की किताब की बड़ी तासीर है, बड़ा हैरान हुआ इस बात से। यानी यहां शैतानों की बुज़दिली भी समझ आई और कुरान की तासीर भी समझ आई, और दो असूल और भी समझ आएंगे आपको। दम में बुनियादी गलती ये होती है, एक इसमें नागा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जब नागा आता है तो फिर उसकी एक खन्नास उसको कहते हैं जो बार बार हमला करता है। आपने सोमवार को दम किया, बेशक खुद करें, अपने ऊपर करें। अब मंगल की जब छुट्टी मारी तो वो खन्नास फिर आएगा, आगे से आपने हिफाजती तदबीर और कोट तो पहना नहीं था, वो हमला करेगा। पहली सिफ्त कि दम में नागा नहीं आना चाहिए, और दूसरी सिफ्त दम करते हुए आपको कामिल यकीन होना चाहिए कि ये दम ने शिफा नहीं, अल्लाह ने शिफा देनी है। मैं ये दो सबक पढ़ा के ना बंदों को, उनको दम व्हाट्सएप कर देता हूं। एक बंदे ने मुझे कॉल करके बताया कि शेख साहब आपका दम हमने व्हाट्सएप पे चलाया अपने मरीज के पास, और वो मरीज के अंदर भी जिन्न होता है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने शेख साहब को पूछा, कहते इसका बायां पाँव बांध दो। बायां पाँव बांध दिया। अब अंदर से जिन बोले कि ये यूसुफ तैयबी मुझे मरवाएगा। कहता है वो मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन सिर्फ ऑडियो कुरान की चल रही है। मैंने सिर्फ तरीका बताया कि यूं यूं अल्लाह पे यकीन रखना है, पाकी साफ़ी रखनी है, नमाज़ें पढ़नी है, और मरीज पे दम चलाओ। अंदर से शैतान बोलता है कि ये यूसुफ तैयबी मुझे मरवाएगा। मैंने कहा ये इसी तरह मरेगा, चलाते रहो, देखना इसका इलाज। ये अल्लाह की रहमतें हैं, ये कुरान शिफा है। हमें यकीन नहीं है, हम आमिल और पैसे लगा के जलील होना चाहते हैं। हम अपने घर में शिफा को कबूल करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाएं, खुद वुजू करें, एहतियाती तदाबीर करें, अल्लाह के नाम से शुरू कर दें। अल्लाह ताला शिफाएं देने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। इय्याका सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
عزیز سامعین، اگر کوئی ڈاکٹر 30-40 منٹ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سرجری پہ بات کرے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی گھر جا کے کسی کی بھی سرجری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کا علم نور ہے، ایک مفہوم واضح کرنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ کسی ایسے مسئلے سے نمٹنے لگیں تو ضروری ہے کہ کسی اہل علم سے رہنمائی لے لی جائے، اس سے آپ کو بہت ساری خیر ملے گی۔ نبی علیہ السلام ایک بندے کے پاس گئے، آپ بھول جاتے ہو یار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نا یہی مسئلہ تھا۔ اب اللہ کے رسول کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ، گئے اس کے پاس، کہتے ہیں اعوذ باللہ منک، دیکھیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اس خناس، اس جن، اس شیطان سے، اللہ کے رسول خود کنگ ہے ماشاء اللہ، اور حدیث بھی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ماں جی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے ساتھ بھی ایک کی ڈیوٹی لگی تھی، لیکن اب لنگڑا لولا پاج ہو گیا، میں نے نیکیاں کر کر کے اس کو تھکا دیے۔ یعنی یہ شان ہے میرے پیارے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب اس کے پاس جاتے ہی اعوذ باللہ منک، حالانکہ شیطان اثر کرتا نہیں ہے نبی علیہ السلام پہ، جن اثر کر سکتا، یعنی اللہ نے مدد کی۔ اب جاتے ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تجھ شیطان سے، فوراً اللہ کی استعانت، اللہ کی مدد، اس کی رحمت، اس کا تعاون، اس کی چادر، اس کے فضل میں اپنے آپ کو شامل کرنا، اس کے ضرور دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہمارے بندے ہیں، تو طاقتور ہے، تیرے اوپر ہی تو یقین کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب آگے بھی تو نے اپنا فضل کرنا ہے۔ آگے اس کو فرماتے ہیں اے اللہ کے دشمن نکل جا یہاں سے، اور فرمایا تجھ پر لعنت ہو، دفع ہو جا یہاں سے، میں اللہ کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا یاب کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انجنا اخوان المسجونین من السجن الكفار، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ میں نے آپ اکثر احباب سے جمعے کے آداب پہ گزارش کرتا رہتا ہوں، تو جو کوئی نیا بندہ آتا ہے آپ خود اسے شفقت سے سمجھا لیا کریں، یا آپ سب سے گزارش ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی سنجیدگی کا حکم دیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔